الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ محترم حضرات، کل کے درس میں ہم نے سنا تنہائی میں بھی ایک شخص تنہا ہے، اسے نماز کے تعلق سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پھر بھی وہ اللہ سے ڈر کر جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اذان دے کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کے لیے فخر کرتے ہیں، تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اسے بخش دیا۔ آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے کہ ہم نمازیوں کے لیے فرشتے وٹنس ہوتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، جیسے حدیث کے الفاظ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس فرشتے دن رات کو باری باری آتے ہیں۔ فرشتے ہمارے پاس رات اور دن میں باری باری آتے ہیں اور صبح کی نماز اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ صبح کی نماز اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص دو ٹھنڈی وقت کی نماز پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بردین سے مراد ایک فجر کی نماز جب ٹھنڈا وقت ہوتا ہے، ایک عصر کی نماز جب وہ ٹھنڈے وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ من صلی البردین دخل الجنہ۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، ثم یعرج الذین باتوا فیکم، اور پھر وہ فرشتے جو تم میں رات گزار گئے ہوتے ہیں وہ اوپر آسمان کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ رات تک فرشتے رہ کر فجر کی نماز میں آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ ان سے پوچھتا ہے، کیف ترکتم عبادی، میرے بندے کس حالت میں ہیں، میرے بندوں کو تم نے کیسے چھوڑایا ہے؟ فیقولون ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون۔ فرشتے جب وہ عصر کی نماز کے لیے آئے تھے تو ہم نماز پڑھ رہے تھے، جب فجر کی نماز کے بعد وہ گئے تو ہم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ فرشتے کہتے ہیں کہ دونوں حالتوں میں ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو اس حدیث سے ویسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس میں ہم لوگ کوئی سستی اور کاہلی نہیں برت سکتے، لیکن خاص کر یہ 2 نمازیں، فجر کی نماز، عصر کی نماز، یہ بہت اہم ہے۔ فجر کی نماز اس لیے کہ مجھے اور آپ کو نیند چھوڑنی پڑتی ہے، سردی کے دنوں میں سردی کی وجہ سے، گرمی کے دنوں میں رات بھر گرمی کی وجہ سے نیند نہیں آتی تو صبح کے وقت آدمی سونے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرکیف فجر کی نماز ذرا ہمت والوں کا کام۔ ویسے آپ دیکھیں گے کہ آس پاس میں بہت بڑی آبادی ہے، ہماری مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے چن کر منتخب کر کے آپ کو لایا ہے۔ فرشتے یہی کہیں گے کہ اللہ فلاں 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 یہاں ہیں، باقی اپنے بیڈ پر سو رہے ہیں، باقی لوگوں کو ہم نہیں جانتے۔ فرشتے ہی گواہی دیں گے کہ ہم نے ان بندوں کو نماز پڑھتے دیکھا، باقی بندے وہ لاپتہ ہیں، ان کا حساب نہیں ہے، باقی بندے کہاں ہیں نہیں معلوم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حالانکہ اللہ جانتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اللہ جانتا ہے کہ کون کہاں ہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتا ہے۔ عصر کی نماز بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، جس میں آدمی گھر سے نکل جاتا ہے، بزنس میں چلا جاتا ہے۔ عصر کی نماز میں
معلوم نہیں ہوتا کہ عصر کی نماز کب ہوتی ہے، یا کبھی قیلولہ کرتے ہوئے سو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیلولہ کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ یعنی ظہر کے بعد جب آدمی کھانا کھا لیتا ہے تو 10 منٹس 15 منٹس آدمی تھوڑی دیر کے ریلیکس ہو جاتا ہے، قیلولہ کرتا ہے، لیکن قیلولہ اتنا لمبا نہ ہو کہ عصر چلی جائے، عصر بھی قیلولہ میں گزر جائے۔ تو یہ دونوں نمازیں صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر اللہ کے پاس گواہی فرشتے اس کے تعلق سے دیتے ہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اور اسی طرح کہا گیا من ترک صلاۃ العصر، جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا سارا عمل برباد ہو جاتا ہے، عصر کی نماز۔ تو یہ دونوں نمازیں، اور کہا کہ صلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز بہت اہمیت والی نماز ہوتی ہے۔ تو یہ دو نمازیں خاص کر صلاۃ الفجر اور صلاۃ العصر بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم کوشش کریں، پہلے ایسا ہوتا تھا آپ کے آس پاس آپ کے دوست ہیں تو فجر سے پہلے آپ کال کر لیتے ہیں یا ان کو ریمائنڈ کر لیتے ہیں کہ چلیے فجر میں چلنا، تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ اہمیت والی نماز ہے۔ اور آپ فجر کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کی زوجہ محترمہ جاگتی نہیں ہیں تو جگا کر آئیں۔ بہت ساروں کی بیویاں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کو جگاتی، معاملہ الٹا ہوتا ہے۔ تو بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم فجر میں آتے آتے آہستہ گیٹ بند کر کے آتے ہیں، کہیں زوجہ جاگ نہ جائے، ایسا ہوتا ہے، محترمہ کو ڈسٹرب نہ ہو، ہم لوگ کیا کرتے ہیں آہستہ گیٹ لاک کر کے آتے ہیں۔ تو بیوی کو اٹھائیں، اسے اپنے ساتھ جنت لے جائیں، بچوں کو اٹھائیں، فجر کی نماز کے وقت ہمارا سارا گھر جاگ گیا ہو، تاکہ فرشتے گواہی دیں کہ یہ گھر اللہ کی رحمت اس پر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔